کہ بھارت کے اندر جو عوام کا پیسہ ہے وہ یا تو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، یا تو بددیانتی اور خیانت میں خرچ ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ اسلحے کی خریداری میں صرف ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 100 ارب ڈالر جو ہیں بھارت نے پچھلے 10 سالوں میں اسلحے کی خریداری میں صرف کیے ہیں، اور بھارت سب سے زیادہ جو اسلحہ ہے وہ یا تو اسرائیل سے خریدتا ہے، یا پھر رشیا سے خریدتا ہے، یا پھر امریکہ سے خریدتا ہے۔ آج تک وہ اسلحہ کہیں استعمال تو نہیں ہو رہا، لیکن اس کو تجربے کے طور پر کشمیر کی عوام کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، اور کشمیری ہزاروں کی تعداد میں کشمیری ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھارت کا چہرہ ہے، اور دوسری طرف سے بھارت کی جو عوام ہے وہ کس قدر غربت کا شکار ہے کہ پڑھے لکھے ماسٹر کیے ہوئے پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ جو ہیں جمع داری کی نوکری کر رہے ہیں، خاکروب بنے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بھارت میں پڑھے لکھے خاکروب اور جمع دار۔ بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں جمع دار اور خاکروب کی ملازمت کے لیے یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے درخواستیں دے دی ہیں۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق 26 ستمبر کو تامل ناڈو اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جمع دار کے لیے 10 اور خاکروب کے لیے 4 ملازمتوں کا اشتہار شائع کیا۔ اشتہار شائع ہونے کے بعد ایم ٹیک، بی ٹیک اور ایم بی اے سمیت پوسٹ گریجویٹ ہزاروں امیدواروں نے جمع دار اور خاکروب کی ملازمت کے لیے اپنی درخواستیں جمع کرائی۔ ملازمت کے اشتہار میں صرف یہ شرط درج تھی کہ امیدوار صحت مند اور 18 سال کی عمر مکمل کر چکا ہو۔ تامل ناڈو اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع دار اور خاکروب کے لیے مجموعی طور پر 4607 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں متعدد امپلائمنٹ ایکسچینج پروگرام سے بھی تھی۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے سروے کے مطابق 2017 اور 2018 میں بھارت میں بے روزگاری کی شرح 45 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جو 1972 کے بعد ریکارڈ بے روزگاری کی شرح ہے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کی یہ شرح قومی تباہی ہے۔ بھارت کی معیشت سالانہ 7% کی شرح سے آگے بڑھ رہی ہے، تاہم تنقید کاروں کا کہنا ہے کہ معیشت کے حوالے سے حکومتی دعوے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن رہنماؤں کے بقول نریندر مودی کا بھارت بناؤ منصوبہ، جس کا مقصد مقامی سطح پر پیداوار کو بڑھا کر جی ڈی پی کو 17% سے 25% تک لے جانا اور 12 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی تھا، وہ ناکام ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا بیرونی دنیا سے سالانہ اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدتا ہے۔ مشہور ہندوستانی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق انڈیا پچھلے 10 سالوں سے انڈیا نے اسرائیل، امریکہ، روس سمیت دیگر ملکوں سے 100 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدا۔ یہ اسلحہ زیادہ تر مقبوضہ جموں کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر آزمایا جاتا ہے۔ سالانہ سینکڑوں کشمیری اس اسلحے سے شہید ہوتے ہیں اور ہزاروں کشمیری زخمی ہو جاتے ہیں۔ نہتے کشمیریوں پر اربوں ڈالر کا اسلحہ خرید کر آزمانے والے بھارت کی یہ حالت ہے کہ وہاں پڑھے لکھے نوجوان جمع دار اور خاکروب کی نوکریاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔